لیکن رجب کے مہینے کا میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ رجب کے مہینے کا تحفہ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور رجب کے مہینے کا تحفہ سورۃ علم نشرہ ہے. یاد رکھیے گا، سورۃ علم نشرہ کو رجب کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جیسے درود پاک کو جمعے کے ساتھ نسبت خاص ہے. دیکھیں، درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس درود پاک کو جمعے کے ساتھ اور جمعے کی ساتھ کے ساتھ، اور خاص طور پہ جمعے کی نماز کے بعد، اور خاص طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان درود پاک کو خاص نسبت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. فرمایا کعبہ شریف کے ساتھ سارے اذکار کو نسبت ہے، لیکن کعبہ کے ساتھ نسبت استغفار کو زیادہ ہے، اور روضہ اطہر اور مسجد نبوی شریف میں درود کو خاص نسبت ہے. اسی طرح رجب کے مہینے میں اگر آپ آج داخل ہوئے ہیں، آج رجب کی 2 یا 3 ہے، 3 رجب ہے، اور رمضان کی آمد اور شعبان کی آمد ہے، 3 رجب ہے. اس رجب کے مہینے کے ساتھ سورۃ علم نشرہ کو بڑی نسبت ہے. اس کی کچھ واقعہ ایک پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورۃ علم نشرہ، ایک بہت بڑے بزرگ محدث اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، کتابوں میں ان کا تذکرہ بہت آتا ہے. ان کی زندگی کی کامیابیوں کا کمال یہاں تک ہے کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، ان ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کا اگر وزن کیا جائے تو وہ کم از کم 11 اونٹ بنتے ہیں. اور ان کی زندگی کی عمر اگر گنی جائے اور کتابوں کے صفحے گنے جائیں تو ایک دن میں 70 سے 80 سے 90 صفحے اور 100 سے زیادہ صفحے لکھے جا رہے ہیں. پھر ایک دن میں 1000 رکعت بھی پڑھی جا رہی ہے، اور تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے. اور اسی دن میں، غور سے سمجھے میں بات ایک کر رہا ہوں، اسی دن میں کسب معاش کے لیے روزی کا دھندا بھی ساتھ کیا جا رہا، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور اسی دن میں اماں کی خدمت، بچوں کے ساتھ خدمت، گھر والوں کو وقت، اور اسی دن میں آنے والے لوگوں کو مسائل بتانا، ان کا حل بتانا، اسی دن میں لوگوں کو وظائف تسبیح بتانا، اسی دن میں کوئی تعویذ لینے والا، دم کرانے والا، ان کا بھی آنا، اور اسی دن میں گھر کے لیے جنگل سے جا کے کبھی کبھی لکڑیاں بھی کاٹ کے لے آنا، اور اسی دن میں ہاتھ سے کاغذ بھی کوٹ کے بنانا، اور اسی دن میں سیاہی بھی خود تیار کرنا، اور اسی دن میں کلمے بھی ساتھ تراشنا، اور اسی دن میں مراقبہ اور تسبیح اور دعاؤں کے لیے وقت نکالنا، اور اسی دن میں 7 سے 10 پارے روز بھی پڑھنا، اور اسی دن میں غریب مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا. یہ کہانی بڑی عجیب ہے. آپ کہیں گے کہ میں اس زمانے کی کہانی یا لفظوں کی گھڑت بتا رہا ہوں، لفظ ہیں میں کہتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جا رہے ہیں. نہیں بابا، یہ میں تاریخ کا سچا واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے یہ بات پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا، میں نے کہا یہ انسان نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا. اس کے کرنے کے پیچھے اس کے پیچھے بڑی کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے. یہ ڈھونڈتا رہا اور اللہ سے مانگتا بھی رہا. مجھے ایک جگہ سے ایک نقطہ مل گیا کہ وہ درویش سورۃ علم نشرہ کثرت سے پڑھتے تھے. پھر مجھے سمجھ آئی ان کے پاس طی الاوقات بھی تھا، اور طی اقدام بھی تھے، اور طی الوقت بھی تھا، اور سب کچھ تھا. ان کے پاس وقت ان کی مٹھی میں تھا. وقت ان کی، جسے دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہوں، اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے دی تھی. اللہ نے ان کی سانسوں میں برکت دے دی تھی. اللہ نے ان کے دن میں برکت دے دی تھی.
اللہ نے ان کے اوقات میں برکت دے دی تھی اور اللہ نے ان کے روزی میں برکت دے دی تھی. اتنی برکت دے دی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی برکت مل گئی. اور ملی کس کی برکت سے؟ الم نشرح لک صدرک.